بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اب تک کتنے کامیاب رہے ہیں اور کس حد تک عوام کی توقعات پر پورا اترے ہیں، اور پچھلی حکومتوں کی تیار کردہ بیوروکریسی کیسے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے تاکہ عمران خان ناکام ہوں اور ان کو میدان کے چاروں طرف شاٹس کھیلنے کا موقع مل سکے، کیونکہ بیوروکریسی کو اندازہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت گڈ گورننس دینے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ان لوگوں کی موت ہے۔ لیکن اپنے موضوع سخن کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، جنرل الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے وفاق، کے پی کے اور پنجاب میں حکومتیں تشکیل دیں اور بلوچستان میں مخلوط حکومت کا حصہ بنی۔ عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان، عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محمود خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں عمران خان کا وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر فائز ہونا اور سرائیکی پسماندہ ترین علاقے سے اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا پاکستانی سیاسی اشرافیہ اور بیوروکریسی کو ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے روز اول سے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حلف اٹھانے کے بعد ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کو ایشو بنایا گیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر چکوال اور ڈپٹی کمشنر راجن پور نے پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کو خط لکھ ڈالے کہ یہ لوگ کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں۔ حالانکہ بیوروکریسی کے یہی کارندے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سیاسی لوگوں کے ڈیروں پر باقاعدہ حاضری دیتے تھے اور ان کے جائز ناجائز کام کو کرنا اپنے فرائض منصبی میں شامل سمجھتے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں بیوروکریسی کو رولز آف بزنس یاد آ رہے ہیں۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو 23 ستمبر 2018 کو پنجاب کے تمام ڈی سیز، کمشنرز، ڈی پی اوز اور آر پی او سے لاہور آ کر خطاب کرنا پڑا اور درخواست کی کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اس کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں تعاون کرے۔ بیوروکریسی، خصوصاً پنجاب کی بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آج تک اپنی مرضی کے افسران کو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر تعینات نہیں کر سکی۔ ابھی حال ہی میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار حسین وڑائچ نے کوٹ لکھپت جیل پر رات کے پچھلے پہر چھاپا مارا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل اعجاز گل اصغر چیخ اٹھا اور اس نے اپنے محکمے کے وزیر کے خلاف ہوم سیکرٹری کو چٹھی لکھ ماری کہ صوبائی وزیر نے رات کے پچھلے پہر جیل پر چھاپا مار کر رولز کی خلاف ورزی کی ہے اور جیل کے اس سیل کا وزٹ کیا جہاں پر انتہائی خطرناک مجرموں، ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور جیل کے کارندوں سے زبردستی چابیاں لے کر اس سیل کو کھولا اور انتظامیہ سے بدتمیزی سے پیش آئے۔ یہ رپورٹ لکھی سپرنٹنڈنٹ جیل نے ہوم سیکرٹری کو اپنے محکمے کے منسٹر کے خلاف۔ دوسری جانب صوبائی وزیر زوار حسین وڑائچ کو یہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ رات کے پچھلے پہر جیمر بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ مجرموں کو موبائل فون پر لمبی لمبی باتیں کرائی جا سکے۔ سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو منتھلی دینے والوں کو فریج کی سہولت بھی دی جا رہی تھی اور ان کو کھانا بیرکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح کی دیگر بے قاعدگیوں پر صوبائی وزیر نے جیل پر رات کے پچھلے پہر چھاپا مارا تو سپرنٹنڈنٹ جیل چیخ اٹھا اور وزیر جیل خانہ جات کا جیل کا وزٹ کرنا قواعد کی خلاف ورزی ٹھہرا۔ لیکن اڈیالہ جیل میں مجرم حنیف عباسی، نواز شریف وغیرہ کی سپرنٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں دعوت کرنا اور ان کو مٹھائیاں کھلانا، چائے پلانا عین قواعد کے مطابق تھا۔ دوستو، جن لوگوں کو نواز شریف نے 1985 سے 1988 کے عرصہ کے دوران اے ایس آئی بھرتی کرایا تھا، آج وہ ڈی پی او لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ جن کو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل بھرتی کیا تھا، آج وہ سپرنٹنڈنٹ جیل کے عہدوں تک پہنچ چکے ہیں۔ جن کو نائب تحصیلدار بھرتی کیا تھا، آج وہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے عہدوں پر فائز ہیں۔ اسی طرح اپنے من پسند سی ایس پی افسروں کی فوج ظفر موج بھی تیار کی، جن میں احد چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے لوگ شامل ہیں، جن کے کارہائے نمایاں کے متعلق آپ ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور آج یہی لوگ وفاق اور پنجاب میں تعینات ہیں
اور ان لوگوں نے یقیناً حق کے نمک ادا کرنا ہے۔ دوستو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پر جارحانہ اننگز نہیں کھیل رہے، دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن 30-35 سال کی تربیت یافتہ بیوروکریسی کو استعمال میں لا کر مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام بنانے کا پلان بنایا ہوا ہے، جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں عمران خان اور عثمان بزدار کے لیے وفاق اور پنجاب کے معاملات کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے 1.5 مہینہ کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکی کہ جس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوتا اور تبدیلی کے اثرات محسوس ہوتے۔ لہذا وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کچھ بولڈ سٹیپس لینا ہوں گے۔ کرپٹ اور سابقہ حکومتوں کے وفادار بیوروکریٹس کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے ہٹا کر جیل میں ڈالنا ہوگا اور ایماندار اور کمیٹڈ آفیسرز کو آگے لانا ہوگا جو عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کر سکے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔